آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ہم اردو پروگرام کی محفل سخن میں بات کریں گے پدم شری ایوارڈ یافتہ، ستیہ اکیڈمی انعام یافتہ، با کمال و جمال شخصیت، اکائی، امیج، آمد، آس، آسمان اور آہٹ جیسے شعری مجموعوں کے تخلیق کار، جدید اردو غزلیات کے علم بردار، اپنے منفرد لب و لہجے کے عظیم المرتبت شاعر، اردو شاعری کے چشم و چراغ جناب بشیر بدر صاحب کی، جنہوں نے اپنی شاعری کے چراغ سے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا اور جن کی غزلوں نے دل کے کونے کونے میں جا کر اجالا کر دیا۔ اسی موقع پر بشیر صاحب فرماتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے، میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں، میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں، کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے، کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے، سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے مجھ کو، ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے۔ سامعین، بشیر بدر صاحب صرف شاعر نہیں بلکہ عاشق سخن ہیں۔ بلا شبہ ان کی غزلوں نے اردو شاعری کو نئی سانسیں عطا کی ہیں۔ ذرا یہ شعر سماعت فرمائیں۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مجاز کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر بدر صاحب کی غزلیں جب مشاعروں میں پڑھی جاتی تو لوگ دیوانہ وار داد دیتے، وہ محفل میں آتے تو لفظوں کی خوشبو بکھر جاتی۔ یہ اشعار اس کے بخوبی مصداق ہیں۔ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، غم ہے آوارہ اکیلے میں بھٹک جاتا ہے، غم ہے آوارہ اکیلے میں بھٹک جاتا ہے، جس جگہ رہیے وہاں ملتے ملاتے رہیے، جانے کب چاند بکھر جائے گھنے جنگل میں، جانے کب چاند بکھر جائے گھنے جنگل میں، اپنے گھر کے در و دیوار سجاتے رہیے۔ اتنا ہی نہیں، بدر صاحب کی لکھی ہوئی غزلوں کو فلمی دنیا کے بہت سے گلوکار حضرات نے اپنی آواز دے کر اسے ہر دل کا گنگناتا ہوا نغمہ بھی بنا دیا ہے۔ ایسے ہی ایک غزل، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ سامعین، بشیر بدر صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے سادے مگر اثر انگیز الفاظ میں کہے جاتے ہیں۔ ان کے مصرے روز مرہ کے جملوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ اس پس منظر میں وہ فرماتے ہیں، دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ بشیر بدر صاحب کا کمال یہی ہے کہ ان کی شاعری میں دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ محبت ہو یا جدائی، امید ہو یا مایوسی، ہر جذبہ ان کے یہاں اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ دوستو،
بشیر بدر کی غزلیں صرف غزلیں نہیں بلکہ وہ آئینہ ہیں جس میں ہم اپنے دل کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اردو شاعری کا چراغ ہیں جن کو انہوں نے محبت، رفاقت، ہجر اور امید کے رنگوں سے سجایا ہے۔ اسی پر وہ فرماتے ہیں، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ یہ نئے مجاز کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا۔ ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا۔ تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا، اسے بھولنے کی دعا کرو۔ مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں۔ مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں۔ جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں۔ کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں۔ جو میں بن سور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ سامعین، اردو ادب کے افق پر ستاروں کے مانند چمکنے والے بشیر بدر صاحب کا اصل نام سید محمد بشیر ہے، جو 15 فروری 1935 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے۔ بشیر بدر صاحب نے جہاں اردو غزل کو نئی جہت عطا کی، وہیں AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد ازیں آپ کی خدمات کے اعتراف میں پدم شری اور ستیہ اکیڈمی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ مختلف اکیڈمیوں کی جانب سے بھی آپ کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا، جو ایک فخر بات ہے۔ اور اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں بشیر بدر صاحب کے چاہنے والوں کے تاثرات۔ میں معید رہبر لکھنؤ سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شاعر ڈاکٹر بشیر بدر کی، جنہیں نئی غزل کا معمار یعنی جدید غزل کے نمائندہ شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا فن بنیادی طور پر غزل سے وابستہ ہے اور وہ جدید غزل کے اہم ستونوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ نئے لکھنے والوں کو ڈاکٹر بشیر بدر نے ایک سمت عطا کی ہے۔ بشیر بدر نے کئی خوبصورت اشعار کہے جو ان کی شناخت بن گئے، جن میں سے ایک شعر یہ ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ یہ ہیں ڈاکٹر بشیر بدر، جنہوں نے صرف مشاعرے ہی نہیں ہمارے ادب کو بھی بہت کچھ دیا ہے۔ ان کے بعد آئیے سنواتے ہیں RJ جناب جمشید صدیقی صاحب نے بشیر بدر پر کیا کہا۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت لائنیں ہیں مشہور اور معروف شاعر بشیر بدر صاحب کی۔ بشیر بدر صاحب کا نام آتے ہی ذہن میں ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جس نے اردو غزل کو صرف جذبات کی تہوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی دھڑکنوں اور عام انسان کی روحانی اور جذباتی کیفیتوں میں ڈھال کر پیش کیا۔ وہ نئی اردو غزل کے ایسے علیحدہ تازہ بیان شاعر ہیں جنہوں نے پرمپرا کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اسے نئے لفظ، نئے معنی اور نئی طرز ادائیگی عطا کی۔ بشیر بدر کی غزلیں اظہار کا نیا انداز ہیں۔ انہوں نے محبوب کی صفتوں یا قدرت کے حسن کو جس طرح سے محسوس کر کے بیان کیا کہ وہ اپنے طرز میں علیحدہ ہے۔ ان کے یہاں اظہار ایک نظم نہیں بلکہ ایک کہانی کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس میں پرتیک، روپک اور تجسم کی باریک پرتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کی غزل میں واقعات نہیں، احساسات بولتے ہیں۔ بشیر بدر کی شاعری کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے روزمرہ کے تجربات کو شاعری کا موضوع بنایا اور اسے اس انداز میں پیش کیا کہ خاص و عام سب کے دل میں اتر جائے۔
غالب کے بعد اگر کوئی شاعر غیر اردو بھاشیوں میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہوا تو وہ ہیں بشیر بدر۔ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ ان کے بعد ڈاکٹر محمد کامران صاحب بشیر بدر پر کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان میں جب جب محبت اور امن کی شاعرانہ انداز کا ذکر ہوگا، ڈاکٹر بشیر بدر کا نام خود بخود زبان پر آئے گا۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا تعلق اتر پردیش کے میرٹھ شہر سے تھا۔ جنہوں نے ہمیشہ محبت اور امن کی بات کری، اسی شہر کے دنگوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا، لیکن ان کے حوصلے اور ان کی صلاحیتوں کو دنگوں کی آگ بھی نہ جلا سکی، اور تبھی ان کے دل سے ایسی بات نکلی جو آج ہر زباں پر دکھائی دیتی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ بات کریں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی تو انہوں نے اپنی شاعریوں میں عربی فارسی بھاشا پر زور نہ دے کر اپنے دل کے احساس کو عام انسانوں کے دماغوں تک پہنچانے کے لیے جن الفاظوں کا استعمال کیا، وہ الفاظ عام بھاشا کے تھے، لیکن جو روانی تھی وہ بڑے بڑے شاعروں میں نہیں ملتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بشیر بدر صاحب کا نام ہمیشہ شاعری کے اعلیٰ مقام پر لیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بشیر بدر صاحب کو صرف ہندوستان کی سرزمین پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب پاکستان کے وزیر ذوالفقار علی بھٹو اور ہندوستان کے بیچ شملہ کا قرار ہوا تو ان کی زباں پر بھی بشیر بدر صاحب کی بات آ گئی۔ دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اور یقیناً بشیر بدر صاحب جیسے لوگ کبھی کبھی اس سرزمین پر آتے ہیں، لیکن اپنے الفاظوں سے ہم سب کے دلوں میں اپنی جگہ زندگی بھر کے لیے بناتے ہیں۔ بعد ازیں محترمہ گلے زر ادیبہ صاحبہ بشیر بدر پر کچھ اس طرح فرماتی ہیں۔ یوں تو ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی شخصیت قطعاً محتاج تعارف نہیں۔ اگر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی شاعری کی بات کی جائے تو ان کے اشعار عوام الناس کے جذبات سے بھرپور ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو عوام کے دلوں پر حکومت کرنے کا فن بخوبی حاصل ہے، چونکہ ان کے اشعار میں محبت، ہجر، زندگی کی سچائی اور عام چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملتی ہیں، لہٰذا ان کو عوام الناس کا شاعر تسلیم کیا جائے تو یقیناً مبالغہ آمیزی سے کام لینا نہ کہا جائے گا۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی شاعری، ان کے الفاظ بہت سادہ اور سلیس ہوا کرتے ہیں۔ دقیق الفاظ سے ہمیشہ پرہیز کیا اور یہی چاہا کہ عام انسان کے ذہن و دل پر اپنے الفاظ کا سحر پوری طریقے سے چلایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب کے دو اشعار ان کی غزل کے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور اس غزل کا شعر آخر ہے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شعر اور بہت ہی خوبصورت جو کہ عوام الناس کی زبان پر ہمہ وقت رہتا ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اور اب آخر میں جناب راشد ندیم صاحب بشیر بدر پر کچھ اس طرح گویا ہیں۔ اردو ادب میں کئی شعراء نے اپنی منفرد فکر، احساسات اور فنکارانہ مہارت سے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ ایسے ہی ممتاز شعراء میں بشیر بدر صاحب کا نام بھی نہایت احترام و وقار سے لیا جاتا ہے۔
وہ اپنے دور کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے روایت اور جدیدیت کے حسین امتزاج سے اپنی شاعری کو ایک الگ مقام پر پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان و ادب کو ایک نیا زاویہ بخشا۔ ان کی شاعری میں محبت، درد، تنہائی، سماجی شعور اور انسانیت کا گہرا عکس نظر آتا ہے۔ ان کے اشعار میں ایک عجیب سی نرمی، سادگی اور گہرائی ہوتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ ان کے اشعار پڑھنے کے بعد ایک سنجیدہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ 90 کی دہائی میں بہت سے مشاعروں میں ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھ کو ہمیشہ اپنی شفقتوں اور محبتوں سے نوازا اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے ان کو اپنے یہاں کے مشاعروں میں بھی کئی مرتبہ بلایا۔ جب وہ میرٹھ میں شاستری نگر محلے میں رہتے تھے تب ایک دو بار ان کی رہائش پر بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان کو ہمیشہ ایک مخلص، ملنسار اور محبت سے بھرپور انسان پایا۔ جس وقت وہ اپنے عروج پر تھے اس وقت بھی ان میں سادگی اور انسانیت کا جذبہ بدرجائے اتم موجود تھا۔ عرصہ دراز سے وہ علیل ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمیں، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ اردو شاعری کا چراغ بشیر بدر کے عنوان پر ایک فیچر ان کے مداحوں کے تاثرات کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔